وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر گر گیا، مگر میں ابھی تک کچھ نہیں سمجھ سکا۔ جہانگیر نے الجھن امیز لہجے میں پہلی بار زبان کھولی۔ B4 سے تم مل چکے ہو، میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور یہ C1 ہے، A2 کا خونخوار ماتحت۔ میں نے قاسم کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، تنظیم کے لیے کماتے ہوئے ہم نے ایک عمر گزار دی ہے، اب قاسم کا خیال ہے کہ ہمیں اپنا مستقبل بھی سنوارنا چاہیے، اس کے لیے ہم تینوں کو تعاون کرنا ہوگا۔ ٹھہرو، قاسم نے فضا میں ہاتھ بلند کر کے مجھے خاموش کر دیا۔ میں اسے پوری بات سمجھاتا ہوں، اور نپے تلے انداز میں جہانگیر کو بریف کرنے لگا۔ ڈینی اور تم اس کشتی کے سوار ہو جس میں سفر کر رہا ہوں، قاسم نپے تلے لہجے میں جہانگیر سے کہہ رہا تھا۔ ہم سب آج سے پہلے ایک دوسرے کے لیے محض کوڈ ورڈز کی شناخت رکھتے تھے، لیکن مدتوں بعد یہ مرحلہ آیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے اصل روپ میں موجود ہیں۔ C1، B4 اور D1 کے گورکھ دھندے ہمارے سربراہ نے اسی لیے پھیلائے ہوئے تھے کہ ہم نہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور نہ کبھی یکجا ہو سکیں۔ اتفاق ہے یا بدقسمتی کہ ان دنوں درمیانی رابطے بکھر کر رہ گئے، اور میرے ساتھ ہی ڈینی کا بھی براہ راست A2 سے رابطہ ہے، مگر ہمارے لیے اس کی شخصیت آج بھی ایک ڈراؤنا راز ہے۔ ہم برسوں سے اپنی جان پر کھیل کر اس بے نام ایسے بھی سائے کے لیے دولت کما رہے ہیں، مگر ہر لمحے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں بھی ذرا سی لغزش ہوئی تو بسوں کی خدمات کو یکسر فراموش کر کے موت کا حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس شہر میں ہیرون کی ساری تجارت ہم تینوں کے ہاتھ میں ہے۔ ڈینی مقامی تنظیم کا سربراہ ہے، میرے لیے بعض احکامات اوپر سے بھی آتے ہیں، مگر اصولی طور پر میں ڈینی ہی کے ہدایات کا تابع ہوں۔ تم مال شہر میں پھیلاتے ہو اور پیسہ جمع کرتے ہو، اور تم بھی ڈینی ہی کو جواب دے ہو، اور میری ایک اضافی ذمہ داری یہ ہے کہ تم دونوں کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہوں، اور اگر کسی مرحلے پر تمہاری ذات سے تنظیم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہو تو براہ راست سربراہ کو خبر دے کر ہنگامی ہدایات حاصل کرو۔ اتنی لمبی تمہید کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اختصار سے کام لو، جہانگیر دودھ پیتا بچہ نہیں ہے۔ سارے مقامی معاملات پر ہم تینوں کی گرفت مضبوط ہے۔ ان حالات میں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم A2 کے لیے مال کماتے کماتے مر جائیں؟ وہ پرزور لہجے میں بولتے بولتے لہجہ بھر کے لیے ڈرامائی انداز میں خاموش ہوا، پھر بولنے لگا، کیوں نہ ہم خود اپنی خوشحالی پر توجہ دیں؟ کم از کم مجھے تو کوئی مالی دشواری نہیں ہے۔ جہانگیر بولا، میں تو اس زندگی سے اکتا گیا ہوں، کنارہ کشی جیتے جینا ممکن ہے۔ قاسم نے گمبھیر لہجے میں کہا، تنظیم کا سربراہ بہت محتاط آدمی ہے، وہ کبھی کوئی خطرہ مول نہیں لیتا، اس کے فیصلے سرد، غیر جذباتی اور بے رحمانہ ہوتے ہیں۔ تم اندر کے آدمی ہو، الگ ہونا چاہو گے تو تمہاری خواہش سے باخبر ہوتے ہی وہ تمہاری جان کے در پہ ہو جائے گا۔ میں نے جہانگیر کو آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ میرا مدعا سمجھ گیا۔ جان سب کو عزیز ہوتی ہے، یہی خوف تو آج تک اس کی غلامی پر مجبور کرتا رہا ہے، لیکن اب ہم اس کے غلام نہیں رہیں گے۔ قاسم پوری شد و مت کے ساتھ اپنے موقف کی حمایت میں دلائل دے رہا تھا۔ میری تجویز یہی ہے کہ اسے اندھیرے میں رکھ کر ہم اپنا مال آگے بڑھائیں۔ جب یہی دھندا کرنا ہے تو اس کے لیے کیوں، اپنے لیے کیوں نہ کیا جائے؟ اپنی آمدنی میں کٹوتی وہ زیادہ دن تک برداشت نہیں کرے گا، جہانگیر نے منہ بنا کر کہا۔ اس کے لیے فضا سازگار ہے۔ نثار خان اور تازہ گل کا قصہ ابھی تازہ ہے، اسے ڈینی باور کرواتا رہے گا کہ حیرتناک سرعت کے ساتھ چھوٹے سپلائر کی تعداد بڑی ہے۔ شمالی سرحدوں سے تھوڑی مقدار میں مال لانے والوں کی تعداد بڑھ جائے تو تم کتنوں کو مارو گے؟ شہر میں قتل عام تو کرنے سے رہے، اور وہ ڈینی کی باتوں پر ایمان لا کر گھر بیٹھا رہے گا، اسے شہر کی خبریں نہیں ملیں گی۔ وہ لاہور میں رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ مجھ سے رپورٹ طلب کرے گا، اور میری رپورٹ ڈینی کی کہانی کی لفظ بہ لفظ تائید کرے گی۔ اتنی بڑی منڈی وہ یوں آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ جہانگیر نے اس کے استدلال کا اثر قبول کیے بغیر مایوسانہ لہجے میں کہا، وہ لاہور میں رہتا ہو یا پشاور میں، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ مال کی کھپت کے اعتبار سے کراچی سب سے بڑی منڈی ہے۔ چند ثانیوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سوچا کہ قاسم کی تیاری بہت بھرپور تھی، وہ شاید کافی عرصے سے ان خطوط پر سوچتا رہا تھا اور اپنی خفیہ سازش کے ہر پہلو سے اچھی طرح واقف تھا۔ A2 کے بارے میں یہ بات یقینی تھی کہ وہ بے حیثیت مجرم نہیں تھا، اسے معاشرے میں باعزت مقام حاصل تھا، اور اسی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے خود سامنے آنے کے بجائے ایک مفروضہ نام کی آڑ لی ہوئی تھی۔ اس کے ہر حکم اور فیصلے سے ذہانت اور وسیع نظری چھلکتی تھی، جسے اختیار کرنا کسی معمولی جرائم پیشہ شخص کے بس کی بات نہیں تھی، اور اگر یہ قیاسات درست تھے تو اس جیسے آدمی کے لیے براہ راست زیر زمین دنیا کے سرکردہ لوگوں سے رابطہ قائم کرنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اور تم مال کہاں سے فراہم کرو گے؟ جہانگیر نے سکوت توڑتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ پہلی بار مسکرایا۔ اتنی گفتگو کے بعد اس کی خود اعتمادی بحال ہو چلی تھی۔ ایک آدمی پر کچھ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، جہانگیر نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ شروع ہی میں اس غلطی کی بنیاد رکھتی گئی تو کل تم بھی ہمارے لیے کوئی ہوا کھڑا کر سکتے ہو۔ وہ میرا اپنا بندوبست ہوگا تو اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، البتہ آمدنی میں ہم تینوں برابر کے حصہ دار ہوں گے، قاسم نے کہا۔ جہانگیر کے سوال کا تعلق آمدنی ہی سے ہے، میں نے اسے ٹوکا۔ جہانگیر کے سوال کا تعلق آمدنی ہی سے ہے، میں نے اسے ٹوکا۔ وہ کیسے؟ اسے تحیر امیز لہجے میں میری طرف گھوم کر سوال کیا۔ مال کہاں سے اور کس دام آ رہا ہے؟ اس کا علم ہوئے بغیر آمدنی کا تعین کیسے ہو سکے گا؟
میرا سوال شاید اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ لہجہ بھر کے لیے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر تعصف امیز لہجے میں بولا، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ تمہیں میری نیت پر شبہ ہے۔ اپنی بدنیتی تو تم خود ہی ثابت کر چکی ہو۔ میں نے خود دلی کے ساتھ کہا، A2 کے لیے کماتے کماتے اب تم خود غرضی پر اتر آئے ہو سکتا ہے کہ اب بھی تم خالص آمدنی میں تیسرے حصے کے علاوہ خریداری میں اپنا کمیشن وصول کرتے رہو، اس لیے ہر بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ شمالی علاقے سے ایک قبائلی آیا ہوا ہے، وہ سرحدی دروں میں واقع ہیروئن تیار کرنے کی 3 فیکٹریوں سے واقف ہے۔ اس کی معرفت سستے داموں خالص مال مل سکتا ہے۔ وہ خود بیچنے کے بجائے تمہیں کیوں دینے لگا؟ جیوا ہاؤس کے زیر سایہ جہانگیر کی عقل خوب کام کر رہی تھی۔ اگر کراچی کے پانی نے اسے بزدل نہ بنا دیا ہوتا تو نہ جانے وہ یہاں کیا کچھ کر گزرتا۔ اب تو وہ خود ہیروئن کے نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ قاسم نے کہا، کون ہے وہ؟ جہانگیر غیر ارادی طور پر پوچھ بیٹھا۔ دلاور خان۔ قاسم کا جواب سنتے ہی میں چونک پڑا۔ یہ وہی مقرب خان اور اکرم خان کا ماموں تو نہیں ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا تو اس بار وہ چونک پڑا۔ ہاں وہی، مگر تم اسے کیسے جانو؟ مجھے معلوم ہے، میں تنزیہ انداز میں مسکرایا۔ وہ اپنے بھانجوں کے صفاقانہ قتل کی خبر پا کر انتقام لینے کی نیت سے یہاں پہنچا تھا۔ بہت بے خوف اور شفاق آدمی ہے۔ کمال ہے کہ انتقامی فطرت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہارے وجود میں اپنے بھانجوں کے لہو کی بو نہ محسوس کر سکا۔ قاسم کے ہونٹوں پر بے رحم درندے جیسی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کلاشنکوف لے کر کراچی پہنچا تھا۔ اپنے بھانجوں کے قاتل کی تلاش کی مہم اس نے ایسے دیوانہ وار انداز میں شروع کی کہ میرے آدمیوں کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکا، اور میری ہدایت پر انہوں نے دلاور خان سے دوستی گانٹ لی۔ پہلے وہ نشے کے نام سے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا، اب ہیروئن کا نشہ پورا کرنے کی دھن میں کلاشنکوف تک بیچ چکا ہے۔ اب اگر میں اس کے سامنے اعتراف بھی کر لوں کہ اکرم خان اور مقرب کا قاتل میں ہوں تو مجھ پر ہتھیار تو کجا ہاتھ تک نہ اٹھا سکے گا، کیونکہ میں اس کا محسن ہوں۔ نہ صرف اس کے نشے کی ضرورت پوری کرتا ہوں بلکہ اسے کراچی جیسے شہر میں سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی فراہم کیا ہوا ہے۔ وہ خود نشے کا عادی ہو گیا ہے تو تمہاری کیا مدد کر سکے گا؟ جہانگیر نے سوال کیا۔ اسے ساتھ لے کر میں خود سرحد پار افغان علاقے میں جاؤں گا۔ وہ تو درمیان کا آدمی ہے، مال بنانے والوں سے تعارف کروانے کے بعد اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ دام اور دیگر شرائط میں خود طے کروں گا۔ پورے ملک کو ہیروئن ان ہی اطراف سے سپلائی ہوتی ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ A2 ان کا بہت بڑا گاہک ہے۔ اگر اسے وہاں سے تمہاری خریداری کی بھنک مل گئی تو کیا ہوگا؟ جہانگیر کسی بھی خطرے کو نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نشے کے سوداگر نام نہیں پیسہ پہچانتے ہیں۔ میں کوئی بھی فرضی نام اختیار کر سکتا ہوں۔ خود دلاور خان کو آج تک میرا اصل نام معلوم نہیں۔ مقامی بازار سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسے خلوص دل سے کہا، یہ تو پورے معاملے کا اہم ترین نقطہ ہے۔ تم میرے ساتھ ہیر پھیر کرو گے تو میں مال کی فراہمی روک دوں گا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی فریب کروں گا تو تم میرے مال کی فروخت کا سلسلہ موقوف کر سکتے ہو۔ ایسے تحفظ کے بغیر گاڑی چلنی محال ہے۔ تو پھر کب جا رہے ہو تم مال کی خریداری کے لیے؟ میں نے موضوع سمیٹتے ہوئے سوال کیا۔ کسی بھی وقت، لیکن تمہیں ایک یقین دہانی کروانا ہوگی۔ اس نے کہا، کیسی یقین دہانی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اب تم رکشے کو بھول جاؤ گے، وہ ایک مریضہ کے روپ میں اکبر کے اسپتال میں رہ رہی ہے۔ اسے تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تکلیف یقیناً نہیں پہنچے گی، لیکن اسے بھول جانا فی الحال مشکل ہوگا۔ میں اسے سلگانے کی نیت سے کہا، وہ مجھ سے بہت قریب رہی ہے۔ اس رشتے سے اس سے ملتے رہنے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ قاسم کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ زخم خوردہ سا تھا۔ وہ میری بیوی نہیں، محض ایک اچھی دوست ہے۔ ہم ایک دوسرے کے راستے میں کبھی دیوار نہیں بنے۔ اگر وہ تم سے ملنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میرے لیے یہی کافی ہوگا کہ تم A2 کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دو گے۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا دیا جو نیم دلی کے ساتھ تھام لیا گیا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ جہانگیر نے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں کہا، بہت کچھ ہوا ہے، بس اب تم تماشا دیکھتے جاؤ۔ A2 کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت جلد وہ خود سامنے آنے پر مجبور ہو جائے گا، یا اچانک ہم سب سے رابطہ ختم کر کے گوشہ نشین ہو جائے گا۔ مگر یار وہ ہے بڑا ذہین، بڑے کتابی انداز میں اپنا گروہ چلا رہا ہے۔ آج یہ ہے کہ رقم کی وصولیابی میں اس نے بینک کو ملوث کیا ہوا ہے، پھر بھی پردہ نشین ہے۔ آخر ٹیمبر ٹریڈ اکاؤنٹ کے حوالے سے رقم وصول کرنے والا آگے کس کو ادائیگی کرتا ہوگا؟ وہاں تو اسے سامنے آنا چاہیے۔ میں ہنس پڑا۔ رقم کس کھاتے میں جمع نہیں، رقم کسی کھاتے میں جمع نہیں ہوتی، اکاؤنٹ کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ اسے بھی ہنڈی ہی کا ایک طریقہ کار سمجھ لو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ رقم ملک میں کسی کو بھی ادا نہ کی جاتی ہوگی، بلکہ کسی غیر ملکی اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہوگی۔ مجھے شبہ ہے کہ A2 کوئی بگڑا ہوا کاروباری ہے اور اسے اصل دھندے کو چھوڑ کر مال بنانے کا آسان طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آڑ کے لیے اس نے 2-4 کاروباری گورکھ دھندے بھی پھیلا رکھے ہو۔ آخری فکریں ادا کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا نام گھوم رہا تھا۔ کاروباری آدمی کتنا بھی بگڑ جائے، قتل و غارت گری کے صفاقانہ فیصلے کبھی ساتر نہیں کر سکتا۔ اس نے بے اعتباری سے کہا، اشیاء خورد و نوش میں سستے اور مہلک اجزاء کی ملاوٹ، ناقابل استعمال اور متروک دعاؤں کی فروخت اور تشہیر بھی اقدام قتل سے کم نہیں۔ ایک بار میں کسی کو ہلاک کر دینا اس سے قطعی مختلف ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، ملاوٹ کرنے والا کسی خاص دشمن کو نشانہ نہیں بناتا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا بیچا ہوا زہر کون استعمال کرے گا۔
ان سب کا اثر دھیمے دھیمے ہوتا ہے اور وجہ قتل کبھی سامنے نہیں آتی، لیکن A2 تو گولیاں چلواتا ہے اور شاید اپنے دشمن کے انجام سے لطف اندوز بھی ہوتا ہو۔ پیسہ کمانے کی حوث انسان کو اندھا کر دیتی ہے، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ چاہے تمہیں یقین نہ آئے لیکن میں جانتا ہوں A2 کا تعلق ایک معتبر کاروباری ادارے سے ہے جو برآمدات کی آڑ میں ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ اس کے باوجود تم A2 تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ حیرت سے بولا، ادارہ موجود ہے لیکن سربراہ تک رسائی ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بے اعتباری سے کہا، کاروباری ادارہ قائم ہے تو اس کے روزمرہ کے کاموں کی انجام دہی کون کرتا ہوگا؟ ملازم ایسے ہی موقعوں پر کام آتے ہیں جو کام لوگ خود نہ کرنا چاہیں یا نہ جانتے ہو، انہیں ہی کے لیے تنخواہ دار رکھے جاتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ملازم تو اس سے واقف ہو گئے۔ میرے انکشافات اس کے لیے ناقابل یقین ثابت ہو رہے تھے۔ اس نے ایک شخص کو بلیک میل کر کے اپنا مختار عام مقرر کیا اور وہی سارے کام چلاتا ہے۔ اس نے آج تک اس شخص کی صورت نہیں دیکھی جس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی۔ شاید مافیا کی تنظیم بھی اس قدر پراسرار نہ ہوگی۔ آدمی کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے سامنے تو آنا ہی پڑتا ہے۔ اب ہم ملی بیٹھے ہیں تو کچھ روز میں ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے گی، میں نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ اب یہی دیکھ لو کہ ہم برسوں کے ساتھی ہیں، لیکن تمہیں بھول کر بھی شبہ نہیں ہوا ہوگا کہ شناختی کوڈ کی آڑ میں ہی تمہیں ساری ہدایات دیتا تھا۔ بعض اوقات تو زندگی تلک کر دیتے تم۔ وہ بڑبڑایا، تمہیں ستانے میں مزہ آتا تھا۔ جب بھی تمہاری بیگم بھڑکی ہوئی ہوتی تھی میں دنستہ تم سے رجوع کر بیٹھتا تھا۔ اس کے بعد تمہاری دکھ بھری کہانی سننے میں بڑا لطف آتا تھا۔ لعنت ہو تمہارے لطف پر، خجالت میں اس لہجے میں بولا۔ اگر اس وقت مجھے تم پر شبہ بھی ہو جاتا تو تمہیں گولی ہی مار دیتا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہاری ان بونگی حرکتوں کی بنا پر کئی بار میرے گھر میں بدترین تلخیوں نے جنم لیا تھا۔ ایک بار تو سلمہ میکے لوٹنے پر تل گئی تھی۔ بیوی بھی عجیب شے ہے، میں نے حسرت بھر لہجے میں کہا۔ ساتھ رہے تو آدمی پیچھا چھڑانے کے چکر میں رہتا ہے اور جانے کا نام لے تو شوہر مجنوں کا باپ بن جاتا ہے۔ ابھی تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، شادی کر لو پھر بتیری باتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو پھر رشتہ تلاش کرو نہ کوئی۔ میں نے اسے چھیڑنے کی نیت سے کہا، کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سامنے دیکھو ورنہ کار لڑا بیٹھو گے۔ میں نے کہا، سنجیدہ ہونے کے لیے سر کے بل کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب مجھے بھی کسی وقت تنہائی کا احساس کھانے لگتا ہے۔ دیکھو میں بتاؤں گا، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ غالباً اس کے ذہن میں 2-4 نام پہلے سے موجود تھے۔ میں نے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی کر غزالہ کو اس گفتگو کی بھنک پہ مل جاتی تو صدمے سے اس کا برا حال ہو جاتا۔ ہم جہانگیر کے گھر واپس پہنچے تو کئی بار ہارن بجانے کے بعد پھاٹک کھولا گیا۔ غالباً ملازمین اس کی ہدایات کے مطابق واقعی عمارت کے اندرونی حصوں میں دبکے ہوئے تھے۔ یہ رکشی کون ہے؟ ڈرائنگ روم میں گلاسوں میں برف کے ڈلے ڈالتے ہوئے جہانگیر پوچھ بیٹھا۔ ایک لڑکی ہے، میں نے اپنا گلاس سنبھالتے ہوئے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ دیکھو گے تو پسند کر لو گے، پسند ہے تو اسی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جہانگیر نے اتنی سادگی سے سوال کیا کہ میری کھوپڑی بھن آ گئی۔ پٹے بغیر ہی تمہاری عقل قبت ہو کر رہ گئی ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے سنا نہیں تھا کہ قاسم سے اس کے کیسے مراسم میں ایسی آبرو باختہ عورت کے بارے میں تو سوچنا بھی بدذوقی ہے؟ خفا ہو گئے۔ اس نے میرے گلے میں بانیں ڈال دی۔ میں تو بس یہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ تم کہیں اور تو دلچسپی نہیں لیے بیٹھے، اس لیے رکشی کا ذکر نکال بیٹھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میرے محض مذاق میں ایک شوشہ چھوڑا تھا اور وہ احمق شاید درمیانی عرصے میں بھی میری شادی کرانے کے امکانات پر غور کرتا رہا تھا۔ بس اب زبان بند رکھو۔ میں نے اس موضوع سے پیچھا چھڑانے کے لیے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کسی اور کا نام لیا تو منہ پر گلاس خالی کر دوں گا۔ اسی وقت ملحق کر آداری سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی اور جہانگیر گلاس لیے ادھر ہو دیا۔ دوسری گھنٹی کے دوران میں ہی شاید اس نے ریسیور اٹھا لیا تھا کیونکہ گھنٹی ادھوری رہ گئی تھی۔ تمہارا فون ہے ڈینی، اس نے وہیں سے خوش آمدانہ لہجے میں ہانک لگائی۔ میں نے چونک کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جہانگیر کے گھر میرے لیے کون فون کر سکتا تھا؟ کون ہے؟ راستے میں اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے تجسس سمیت لہجے میں سوال کیا۔ یہ تو تم ہی بتا سکو گے، وہ شوق لہجے میں بولا۔ جو بھی ہے، آواز بڑی سریلی پائی ہے۔ نسوانی آواز کا اشارہ پاتے ہی میرا ذہن غزالہ کی طرف گیا تھا، لیکن اسے نہ تو جہانگیر کے گھر کا نمبر معلوم تھا اور نہ ہی علم تھا کہ اس وقت میں وہاں موجود تھا۔ ہلو، میں نے تپائی سے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ بولنے کی ضرورت نہیں، بس خاموشی سے میری بات سنتے جاؤ۔ ریسیور میں ابھرنے والی A2 کی سرد اور خوابناک آواز پیلے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ میں شام سے تمہیں ٹرائی کر رہا ہوں مگر تم لاپتہ ہو۔ میں تمہیں 20 منٹ بعد تمہارے گھر فون کروں گا، فوراً وہاں پہنچو۔ اور میرے جواب سے پہلے ہی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں چند ثانیوں تک بے جان ریسیور کان سے لگائے کسی بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی تھی اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ A2 کو مجھ سے کون سا اہم کام آ پڑا تھا کہ میری تلاش میں اسے جہانگیر کے گھر فون کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ ریسیور کریڈر پر ڈال کر میں نے وہیں کھڑے کھڑے گلاس خالی کر دیا۔ بڑی مختصر سی گفتگو ہوئی تمہاری؟ جہانگیر نے مجھے واپس لوٹتے دیکھ کر حیرت سے کہا۔
کام کی باتیں مختصر ہی ہوتی ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے مالی کے لہجے میں جواب دیا۔ اس سے مجھے گھورتے ہوئے سر کو جنبش تھی۔ بلاوا تو نہیں تھا تمہارا؟ بس یہی سمجھ لو میں جا رہا ہوں، ذرا ضروری کام ہے، میں نے بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن ابتدائی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا A2 ہی نے آواز بدل کر جہانگیر کو دھوکہ دیا تھا یا اس سے پہلے فون پر واقعی کوئی عورت رہی تھی، اور اگر وہ کوئی عورت ہی تھی تو یقیناً A2 کی رازداں رہی ہوگی، شاید روپ کے ساتھ اس کے بہروپ سے بھی واقف رہی ہوگی، مگر وہ تھی کون؟ جہانگیر نے اجلت پر میرا مضحکہ اڑایا، عورتوں کی فطرت اور ان سے دوستی کے فلسفے پر ایک مختصر سی تقریر جھاڑ کر مجھے روکنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ہم تینوں کی ثالثی اتحاد کے بعد وہ A2 کی پہلی اور نہایت غیر معمولی فون کال تھی، اور میں ہر قیمت پر مقررہ وقت پر گھر پہنچنا چاہتا تھا، لہٰذا اس کے ہر مشورے کو ٹال کر فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان شاہ گھر پر نہایت بے چینی کے ساتھ میرا منتظر تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ میز پر پتے پھیلا کر اکیلا ہی کچھ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کارڈ سمیٹ کر اٹھ گیا۔ بیٹھے رہو، تکلیف کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ 2-4 دن جم کر احتیاط کر لو گے تو بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں ٹھیک ہوں، میری پرواہ نہ کرو، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گھر میں پڑے پڑے بس یہی سوچتا رہا کہ تم نہ جانے کیا کرتے پھر رہے، تمہارے بارے میں 4 مرتبہ فون بھی آ چکا ہے، کوئی تم سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ مرد تھا یا عورت؟ میں نے تجسس سمیت لہجے میں سوال کیا۔ مرد ہی تھا، 4 بار تمہاری غیر موجودگی کی اطلاع پاتے ہی مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ A2 تھا وہ، اسی کی ہدایت پر میں اس وقت یہاں پہنچا ہوں۔ اس سے کیسے رابطہ ہو گیا تمہارا؟ میں اسے تفصیل سنانے لگا اور وہ حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اسے قاسم سے ہونے والے سمجھوتے سے بھی باخبر کر دیا۔ اسی ضمن میں دلاور خان کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ اس کی کراچی آمد کی اطلاع مجھے سلطان شاہ سے ہی ملی تھی۔ بڑا دکھ ہوا اس کا انجام سن کر، وہ متاسفانہ لہجے میں بولا۔ دلاور خان وہ آدمی تھا جس کی صورت دیکھ کر دشمنوں کے اوسان قطع ہو جاتے، ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے مرنے مارنے پر آمادہ رہتا تھا، مگر اب وہ ہیروئن کا عادی ہونے کے بعد کسی خارج زدہ کتے سے بھی بدتر ہو کر رہ گیا ہوگا۔ قاسم باقی بہت مکار ہے، یہ یاد رکھنا کہ اب وہ ہمارا ساتھی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے عہد کی پابندی کروں گا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ جس دن تمہارا اشارہ مل گیا اس کے سارے بدن کو اس طرح داغدار کروں گا کہ وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو کر رہ جائے گا۔ شاید اب A2 کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، جو حالات خود بخود سازگار ہوتے جا رہے ہیں۔ فی الحال ہمیں اپنی ساری توجہ اسی ایک محاذ پر رکھنی چاہیے، ورنہ ہم غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ میں اس سے باتیں کرنے کے ساتھ رسٹواج کا بھی جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ A2 کے دیے ہوئے وقت سے 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی تو میں نے پھرتی کے ساتھ ریسیور اٹھا لیا۔ مشتبہ جوڑے کا کیا رہا؟ ریسیور اٹھاتے ہی مجھے A2 کی خشک اور تحکم امیز آواز سنائی تھی۔ آج ڈاک سے مجھے لڑکی کی تصویر مل گئی ہے، میں نے اس کی کئی نقلیں بنوا کر اپنے آدمیوں کو دے دی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اس لڑکی کو ہر قیمت پر تلاش کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں ترشی ہوت کر آئی۔ تمہاری ناکامی کی صورت میں مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ اس کے آخری الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح میری سماعت سے ٹکرائے، مگر میں نے سنبھالا لے کر جلدی سے کہا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں جناب، شاید کچھ وقت لگے لیکن کامیابی ضرور ہوگی۔ مجھے تمہاری کوششوں سے نہیں، نتائج سے دلچسپی ہے۔ اس کے الفاظ میں تلوار کسی کاٹ تھی۔ تم وقت چاہتے ہو اور میرے لیے ہر لمحہ بہت قیمتی ہے۔ شہر میں مال کی کیا پوزیشن ہے؟ مال اب پہنچنا چاہیے ورنہ سپلائی میں خلل پڑنے کے امکانات ہیں۔ کل 0.5 ٹن مال آ رہا ہے، اسی کے ساتھ مختلف ساخت کے 4 سوٹ کیس ہیں، ان میں پرانے کپڑے وغیرہ بھی بھرے ہوئے ہیں، انہیں تلف کر دینا۔ تمہارے کیریئرز اپنا سامان انہی سوٹ کیسوں میں لے کر جائیں گے۔ ہر سوٹ کیس کی جیب میں ایک رکا موجود ہے جس پر بیرونی ممالک میں سوٹ کیس وصول کرنے والے کا نام، پتہ اور کوڈ درج ہے۔ تمہارے آدمی وہ سوٹ کیس مقررہ آدمی کو دے کر لوٹ آئیں گے۔ آدمی تیار ہیں تمہارے؟ جی ہاں، میں نے جلدی سے کہا۔ سب طالب علم ہی ہیں، میں نوال کے بارے میں دریافت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جس انداز میں سوٹ کیسوں کی ترسیل کا ذکر کر رہا تھا اس کی بنا پر یہ سمجھ لینا دشوار نہیں تھا کہ ہیروئن کی طے شدہ مقدار پہلے ہی سے ان سوٹ کیسوں میں چھپا دی گئی تھی۔ یہ ان 4 کا آزمائشی سفر ہوگا۔ سوٹ کیس عام ساخت کے اور بالکل خالی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک محتاط اور قابل اعتماد ہیں۔ اگلے پیرے میں ان سے اصل کام لیا جائے گا۔ اس نے یہ انکشاف کر کے مجھے چونکا دیا، لیکن میرا اندازہ تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر پہلی بار خالی سوٹ کیس ہی بھیجنے تھے تو وہ میں بھی بازار سے خرید کر دے سکتا تھا۔ باعث سوٹ کیس آنے کا مطلب تھا کہ ان کی کسی خفیہ طے میں مال چھپا دیا گیا تھا، جس کا بعد نظر میں سراغ لگانا ناممکنات میں سے تھا۔ قاسم پر مسلسل نگاہ رہنی چاہیے، وہ کہہ رہا تھا۔ اس پر دن بدن شبہات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اگلا دن میرے لیے بہت مصروفیت لے کر طلوع ہوا۔ میں ناشتے کی میز پر ہی تھا کہ جہانگیر کا فون آ گیا۔ اسے پتا چلا کہ پچھلی رات مال کی فروخت کے حساب کتاب پر نادر کا ایک بڑی پارٹی سے تصادم ہو گیا اور نادر نے بے دریغ گولیاں چلا کر 3 افراد کا لہو لہان کر دیا۔